اب علمی، فکری اور تاریخی تحریریں صرف پڑھی نہیں سنی بھی جا سکتی ہیں۔ اشراق، امریکہ کی آڈیو سٹوریز میں۔ فطرت کی ہدایت اور انبیاء کی ہدایت کا باہمی تعلق، جناب جاوید احمد غامدی کی ایک گفتگو سے ماخوذ۔ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد ہمارے ہاں عام طور پر اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ ابتدا میں راہ راست پر تھے، پھر بتدریج ان میں خرابی بڑھ گئی، وہ دین سے بیگانہ ہو گئے، توحید کے بجائے شرک کو اختیار کر لیا، اخلاقی حدود کی خلاف ورزی شروع کر دی، دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا سلسلہ شروع کیا۔ جب ان میں بگاڑ بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا ہاتھ پکڑا اور ان کی رہنمائی فرمائی۔ یہ ہمارے ہاں نبیوں اور کتابوں کے نزول کے مقصد کا عمومی بیان ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ کا آغاز اسی بات سے کیا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مکلف مخلوق جن و انس کو مذہب اسلام اور راہ یابی پر پیدا کیا اور سیدھی، نرم، آسان اور روشن ملت پر ان کی تخلیق فرمائی۔ پھر ان پر نادانی چھا گئی اور وہ انتہائی پستی میں جا پڑے اور بدبختی نے ان کو دبوچ لیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی فرمائی اور ان کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ فرمایا اور ان کی طرف حضرات انبیاء کو مبعوث فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف اور تنگی سے کشادگی کی طرف نکالے۔ جلد 1 صفحہ 21۔ میں اس معاملے کو ذرا مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں۔ میرے نزدیک اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنیادی ہدایت اس کی فطرت میں ودیت فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ وہ اگر فطرت کے الہامات کی روشنی میں کوئی انحراف اختیار کیے بغیر اپنی راہ تلاش کرنا چاہے تو بالاجمال اس راہ کو تلاش کر سکتا ہے۔ اس کی بنیاد پر اس کا مواخذہ ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن میں پیغمبر مبعوث نہیں ہوئے یا ان تک پیغمبروں کی دعوت نہیں پہنچی۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ قیامت میں بعض لوگ یہ عذر پیش کر سکتے ہیں کہ ان کو یا ان کے آباء کو تو کوئی انذار کرنے والا، بتانے والا نہیں ملا، یعنی ان تک یہ دعوت نہیں پہنچی۔ چنانچہ میں اس بات کو بطور اصول مانتا ہوں کہ فطرت میں جو احکام دیے گئے ہیں ان کے لیے بھی انسان جواب دہ ہے۔ یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ پیغمبر آئیں گے تو پھر جواب دہ ہوگا، بلکہ وہ اس الہام کے لیے بھی جواب دہ ہوگا جو اللہ نے اس کی فطرت میں ودیت کیا ہے۔ آسٹریلیا میں بہت سے لوگ قدیم زبانوں سے آباد ہیں اور جدید دنیا سے غیر متعلق ہیں۔ یورپ سے جب مسیحی وہاں گئے تو انہوں نے انہیں وہاں دیکھا۔ اسی طرح امریکہ میں بھی صدیوں سے ایسے لوگ آباد ہیں جو مہذب دنیا سے الگ رہے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے علاقے ہیں۔ ان کے ہاں پیغمبروں کی روایت نظر نہیں آتی۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہیں فطرت کی ہدایت پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ آخرت میں ان کا مواخذہ الہام فطرت کی بنیاد پر ہوگا، یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ انہوں نے فطرت کی رہنمائی میں کیسی زندگی بسر کی ہے۔ انہوں نے اگر فطرت کی رہنمائی کی پیروی کی ہے تو جزا کے مستحق ہوں گے، اور اگر اس سے انحراف کیا ہے تو مواخذے میں آئیں گے۔ البتہ چونکہ وہ نبوت کی رہنمائی سے فیضیاب نہیں ہوئے، اس لیے ان سے رعایت کی جائے گی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بچپن میں لے جاتا ہے، کسی کو جوانی میں لے جاتا ہے، کسی کو بڑی عمر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو جتنا موقع دیا گیا ہے وہ اس کے لحاظ سے مسئول ہے۔ فطرت کے اس الہام کی نوعیت اصولی اور اجمالی ہے، یعنی اس میں قانون و شریعت کی طرح تفصیلات نہیں ہیں۔ اس فطری ہدایت سے انسان چونکہ انحراف کرتا ہے، اس لیے اسے خبردار کرنے کے لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس فطرت کے الہام کے ساتھ پیغمبری سے نوازا اور ابتدائی انسانوں کو جو رہنمائی درکار تھی وہ انہیں عطا فرما دی۔ بنی آدم اسی روایت کو لے کر دنیا میں پھیلے۔ پھر ان میں جب اختلافات پیدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام اور کتابوں کو نازل فرمایا۔ ان کا مقصد لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کرنا تھا۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا ہے، لوگ ایک ہی امت تھے،
پھر ان میں اختلاف پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے بشارت دیتے اور انذار کرتے ہوئے، اور ان کے ساتھ قول فیصل کی صورت میں اپنی کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے درمیان وہ ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دے۔ البقرہ 2 آیت 213۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دین کوئی خارج کی چیز نہیں ہے جو اوپر سے تم پر لادی جا رہی ہے، یہ عین تمہاری فطرت کا ظہور ہے۔ اس سے اختلاف کرو گے تو گویا اپنے ساتھ اختلاف کرو گے اور اپنے باطن میں چھپے ہوئے خزانے سے اپنے آپ کو محروم کر لو گے۔ جب یہ فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک ہی دین پر تھے، ایک ہی ہدایت پر تھے۔ اس ہدایت کو لے کر وہ دنیا میں آئے تھے، اس سے انہوں نے ابتدا کی تھی۔ چنانچہ نبوت کی رہنمائی کوئی خارج کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اسی اصولی ہدایت پر مبنی ہے جو اللہ نے انسان کی فطرت میں ودیعت فرمائی ہے۔ گویا فطرت کی ہدایت بیج کی طرح ہے اور نبیوں کی ہدایت کی نوعیت اس بیج سے پھوٹنے والے برگ و بار کی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، تم اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کی پیروی کرو اے پیغمبر، جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی سیدھا دین ہے۔ الروم 30 آیت 30۔ نبوت کی یہ رہنمائی تفصیلی ہے، اس میں ایک پورا نظام فکر ہے۔ زیادہ تر انسانیت اس سے متمتع ہوئی ہے۔ نبوت کی ایک پوری تاریخ ہے۔ پہلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں نبی بھیجے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کو خاص کیا ہے اور دنیا کے وسطی علاقے میں اپنی توحید کے مراکز بنائے ہیں، اور بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کی قوموں کے ذریعے سے دنیا کی قوموں تک پیغام پہنچایا ہے۔ پیغمبروں کی وساطت سے ملنے والی یہ رہنمائی پیغمبروں کی کتابوں کی صورت میں، ان کے قائم کردہ سنن کی صورت میں اور ان کے آثار کی صورت میں معلوم و معروف ہے۔ الہام فطرت اور الہام نبوت کی ان دونوں صورتوں کے ساتھ اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے۔ یہ عقل انسانی فطرت کے ساتھ روز اول سے ہم آہنگ ہوتی ہے، پھر جب یہ نبوت کی ہدایت کو پا لیتی ہے تو اس میں کارفرما اصولوں کو بھی دریافت کر لیتی ہے۔ یہ اصول ایک نظام فکر کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں۔ یہ جب ایک بار دریافت ہو جاتے ہیں تو پھر ہر زمانے اور ہر طرح کے حالات کے لیے کارآمد ہو جاتے ہیں۔ یعنی زمانے کے بدلنے اور حالات کی تبدیلی سے جو نئی صورتیں سامنے آتی ہیں ان پر اللہ کی ہدایت کے اطلاق کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اسی کو ہم اجتہاد سے تعبیر کرتے ہیں۔